ریاست اور نیشنل سیکیورٹی کا نام لے کے دوسروں کو ٹریٹرز قرار دے رہے ہیں، یہ ہم نہیں الاؤ کریں گے۔ ہم منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں، ہم ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف ہیں۔ فیٹف کا نام لے کر پاکستان میں فیشزم یا ڈکٹیٹرشپ کی ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارا ووٹ نہیں گنا جائے گا، ہمارا آواز نہیں سنا جائے گا، آخر ہم کب تک اس پارلیمان کو ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک فیئر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے۔ کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی۔ شام میری ملاقات ہوئی ہے دونوں سے، بلاول سے بھی اور شہباز شریف سے، سو سب پرباش ہے۔ پوزیشن کوئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم سنجیدہ ہوتے کل ایسی شکست ہوتی وہ یاد رکھتے۔ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ 38 شکیں تھیں نیب کے قانون میں، اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس ہمارے سامنے رکھ دی۔ جن قوانین پر حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف تھا ان کا تعلق فیٹف سے نہیں تھا، ان کا تعلق پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کے ساتھ تھا۔ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے، سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ پچھلے 48 گھنٹے میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیسے کہ خیال تھا چودھریز گجرات کے، ان کا کیس بند کر دیا نیب نے، تو وہ جو سے کروڑوں روپے رائٹ آف لونز تھے وہ آرام سے جو سے ٹائم کی تہہ میں دب کے ختم ہو گئے۔ ساتھ ہی پنجاب کے جو ڈی جی ایکسائز تھے ان کو اریسٹ کر لیا اس کیس میں شراب کا لائسنس دینے میں، جس میں عثمان بزدار صاحب کا نام آ رہا ہے۔ اور یہ ایک خبر کو اور تقویت ملتی ہے کہ جہاں وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں ان کو رکھنا، کچھ پاورفل انٹرسٹ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ پنجاب میں وہ گورننس اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ تو جب آپ الزام شیئر کر رہے ہوں تو پھر آپ کو اپنی مرضی کے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کی ڈیولپمنٹ کو ہم فالو اپ کریں گے، لیکن 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک قانون سازی ہوئی ابھی، فیٹف جس کو ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا تھا، اس کے اوپر جب یہ ووٹنگ ہوئی تو بہت سخت اس کے بعد پرائم منسٹر کی بھی تقریر ہوئی۔ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اس بل کی آڑ میں جو سے ہیں پاکستانیوں کے بیسک حقوق، اپوزیشن کا الزام تھا، سلب کیے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی شروع میں دیکھا بھی۔ گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ بالکل غدار ہیں جو سے اپوزیشن والے ہیں، انہوں نے ایک قومی مسئلے کے اوپر اپنے ذاتی مفاد کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ کو اپنے این آر او کے لیے۔ حقیقت کیا ہے؟ 5-6 سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس میں ایسے قوانین ہوئے ہیں جس سے آپ اور میں ہماری زندگیوں پہ فرق پڑے، یا واقعی اپوزیشن جو سی ہے ٹرائی ٹو اسٹریم رول اٹ۔ لیکن انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی۔ پہلا بل جب پاس ہوا 200 سرکاری 190 گورنمنٹ کے، حالانکہ اپوزیشن جو سی تھی اس کے ٹوٹل تعداد زیادہ تھی، لیکن 10 ووٹوں سے بل ہار گئی اپنے۔ ان کے تقریباً 36 ارکان تھے جو آئی نہیں اس دن، ہمیشہ کی طرح بڑی کنوینئنٹلی ایبسنٹ ہو گئے۔ پی ایم ایل این کے قریباً 12 ارکان تھے، اسی طرح باقی لوگ بٹے ہوئے تھے۔ اس پر بھی بات کریں گے کیا یہ اپنے کہتے ہی غائب ہوئے، یا جس طرح سینٹ کا ووٹ ہوا تھا اور ایک اپوزیشن جو سی تھی وہ منارٹی میں ٹرن ہو گئی، وہ اس کا یہ ڈیجا وو تھا۔ اے پی سی ہو رہی ہے جناب سنڈے کو، ویری سیریس 22 تاریخ کو۔ اس کی بڑی ہی کرٹیکل باتیں آ رہی ہیں، اور آج بلاول بھٹو نے ٹیلی فون بھی کیا، نواز شریف صاحب سے یہ بات کی، کیا بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ اسلام آباد میں آگ لگی ہوئی، سم تھنگ از ہیپننگ۔ میں آپ سے شیئر کروں گا، میرے پاس ہے خبر، میں بتاؤں گا کہ اس اے پی سی کے اندر نواز شریف صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کیا جس کو آپ دھماکہ سمجھ لیں یا ایک پولیٹیکل ایک اسٹارم ان دا ٹی کپ، آئی ڈونٹ نو، پتہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد حقان عباسی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ شاہد فار کمنگ ہیئر۔ اور ان کے بعد جو آگے آنے والے سیگمنٹ میں بیرسٹر علی ظفر سے ہی بات کروں گا، ریما عمر سے ہی بات کروں گا، اور عابد ساقی صاحب سے ہی بات کروں گا، جو کافی لیگل ایشوز آئے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا شاید آپ سے بات کر لیں، کیا کرنے جا رہے ہیں اے پی سی میں؟ اے پی سی میں اپوزیشن کا متفقہ لائے عمل بنے گا کہ پاکستان کے عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے، یہ باٹم لائن ہے۔ تو کیا ہوگا؟ لائک اے پی سیز پہلے بھی ہوئیں آپ کی، پھر فزل ڈاؤن کر گئیں، از دس ڈفرینٹ؟ جی اے پی سیز ہوتی ہیں، ان سے ایک
ایکسچینج آف ویو پوائنٹس ہوتا ہے, اس سے ایک لائمل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. مختلف بات ہم سن رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب اے پی سیز ہو رہی تھیں تو کچھ اٹیمپٹس ہوئی رکوانے کی کہ نہ کریں. آپ ٹیسٹلی سنا ہے کہ نہیں روکا گیا کہ کریں, آپ کھل کے کریں. یہ بریکنگ بیلک پہ یہ سنا ہے, ہم نے تو نہیں سنا. آپ نے نہیں سنا. اے پی سی پہلے بھی ہوئی ہے, انشاءاللہ پرسوں بھی ہوگی, اور اس سے عوام کی بہتری کے کچھ نکلے گا. چلے میری جو اطلاع ہے پھر میں آپ کا اس پہ ویو لے لیتا ہوں. میری اطلاع یہ کہ جب نواز شریف صاحب بات کریں گے, ایڈریس کریں گے اے پی سی کو, تو جس کو کہتے ہیں نا ہی ول کم آؤٹ سوئنگنگ, اور وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن بھی اناؤنس کریں گے, وہ اسلام آباد بند کرنے کی بات کریں گے اور آنے کی بھی بات کریں گے. تاریخ دیں یا نہ دیں, لیکن آنے کی تاریخ تو فائنل نہیں دیں گے, لیکن بات ضرور کریں گے. کیونکہ میری ایک اطلاع کے مطابق, ناہید مصدق اطلاع کے مطابق, نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا. جب کورٹ کے آرڈرز آئے اور سب کچھ ہوا تو وہاں پہ انہوں نے اسٹرکٹلی فیصلہ کر لیا, لیکن پھر فیملی اور پارٹی کی مداخلت سے یہ کہا گیا کہ وقتی طور پہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے. میری اطلاع تو یہ ہے کہ آپ لوگ اب, اور اندازہ میرا یہ ہے کہ کیونکہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز, وہ فار لائف ڈسبار ہو گئے ہوئے, نہیں لڑ سکتے, وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, ریلیف نہیں ملی آپ لوگوں کو, مریم کو بھی ریلیف نہیں ملی, تو ان کا تو کچھ ہیز نتھنگ ٹو لوز. تو کیا ہم دیکھیں گے ایک بہت اگریسو سٹانس نواز شریف صاحب کا؟ اگریسو تو آپ بھی کافی ہو نا, آپ بھی تو یو فال ان دی اگریسو اسکول آف تھاٹ. میں یہاں کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں, ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. عوام آج مشکل میں ہے, عوام تکلیف میں ہے, ملک آج مشکل میں ہے, اور آپ سب ہمیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ کرے, پورا پاکستان کہہ رہا ہے اپوزیشن کو کرنا پڑے گا. اپوزیشن کے پاس جو اسٹرینگتھ ہے, ہم عوام کے پاس جائیں گے, ہمیں امید ہے کہ عوام رسپونڈ کریں گے, اور انشاءاللہ ملک کے مسائل حل ہوں گے. اس میں دھرنا ہو, اس میں جلوس ہو, اس میں جلسہ ہو, اس میں نو کانفیڈنس ہو. میری اطلاع درست ہے غلط ہے کہ فل اسٹریٹ ایجیٹیشن, اسلام آباد بند کرنے کی بات ہوگی؟ جی بالکل, یہ سب باتیں ہوں گی, کیوں نہیں ہوں گی. ٹھیک. اب ذرا آ جائیں فیٹف کے اوپر. بڑا ایشو بنا ہوا ہے, آپ نے بھی, میں آپ کا کل بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا, حامد کے ساتھ بھی 2-3 باتیں. اور سب سے بڑا کیا آپ کو اس میں فکر ہے؟ فیٹف ایک بل ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, اس میں کچھ چیزیں پرائم منسٹر ہمارا سمجھتا ہے کہ ایک بل ہے. ہاں, نہیں جو کل وہاں پاس ہوا. دیکھیں, فیٹف کے معاملے کو میں کافی سمجھتا ہوں. فیٹف کا معاملہ ہمیشہ بڑے کانفیڈینشلی ڈیل کیا جاتا ہے, پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنایا جاتا, کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ پر امپوز کی جاتی ہیں, اور آپ ان کو پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتے اور نہ بنانا چاہیے. یہاں پر پہلے دن سے ہم نے حکومت سے پوچھا بلز ہیں کتنے, یہ کسی کو علم نہیں تھا. ٹوٹل 14 بلز لائے گئے, 2 کو ہم نے بغیر امینڈمنٹ کے پاس کیا, جو ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی پہلی, اور ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا ٹرسٹ بل تھا. 2 کو ہم نے ریجیکٹ کیا, اور حکومت نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ کی بات درست ہے. اور اس میں ایک بل تھا جو اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے تھا. اس کے اندر, اس بل میں آپ کسی پاکستانی شہری کو 180 دن کے لیے غائب کر سکتے تھے. ہم نے پوچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے فیٹف میں, اندر دکھا دیں. پھر کہنے کہ نہیں یہ فیٹف کا بل نہیں ہے, بس غلطی سے آ گیا. ہم نے پوچھا اچھا یار جس نے بنایا ہے اسے تو ملا دیں. سلپ ان کر رہے تھے جی. ہم نے پوچھا یار جس نے بنایا ہے بل اس کو تو بلائیں ذرا, اسے پوچھیں ہم نے, یار تمہارے ذہن میں تھا کہ جب بل بنا رہے تھے. وہ ختم ہو گیا. اس طرح ایک سی آر پی سی کی امینڈمنٹ تھی. سی آر پی سی آپ یہاں پہ امینڈ کریں گے فیٹف کے لیے, یہ پورے پاکستان میں اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی ایسی چیزیں تھیں کہ کل تھانے میں جہاں لوگ پہلے ہی غیر محفوظ ہیں مزید غیر محفوظ ہو جاتے. 7 بلز ہماری امینڈمنٹ سے پاس ہوئے, اپوزیشن کی, اور میسو امینڈمنٹس. میوچل لیگل اسسٹنس کا بل جب آیا تھا پڑھ لیں, جب پاس ہوا پڑھ لیں. کوآپریٹیوز ایکٹ آیا تھا پڑھ لیں, پاس ہوا پڑھ لیں. کمپنیز ایکٹ آیا تھا پڑھ لیں, پاس ہوا پڑھ لیں. لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کا بل آیا تھا پڑھ لیں, پاس ہوا پڑھ لیں. یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ایکٹ میں امینڈمنٹ تھی. یہ یا نالائکی ہے یا اس حکومت, یہ حب الوطنی کے دعوے کرنے والے میرے تو ہمیشہ کبھی بھی محب وطن نہیں پائے.
اس بل میں یہ تھا یو این سیکورٹی کاؤنسل ایکٹ کا 1948 نا یو این سیکورٹی کاؤنسل ایکٹ کا بل ہے پاکستان کا 1948 اس میں امینڈمنٹ تھی کہ کابینہ اپنے اختیارات کسی بھی شخص کو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی حد تک تفویض کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لکھا ہوتا کسی بھی شخص کو. ہم نے کہا یار آپ کس کو تفویض کرنا چاہتے ہیں؟ امریکنوں کو, اسرائیلیوں کو, ہندوؤں کو, ہندوستانیوں کو, کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ چپ. ہم نے کہا اس میں لکھ دیں پاکستانی شہری یا پاکستانی ادارے کو تفویض کریں گے. ٹھیک, بڑی مشکل سے وہ مانے. تو یہ 7 ہماری امینڈمنٹس ہوئیں, 3 بل رہ گئے. وقف پراپرٹی کے بل کوئی ایشو نہیں تھا, کوئی ایشو نہیں تھا. ٹھیک ہے. جو ATA کی تیسری امینڈمنٹ تھی اس کے اندر اب آپ کا نہ ٹیلی فون محفوظ ہے, نہ آپ کا گھر محفوظ ہے, نہ آپ کا کمپیوٹر محفوظ ہے, اور آپ کا پیچھا کیا جا سکتا ہے. یہ آج پاکستان کا قانون. لیکن اس میں پڑھ رہا تھا, شاید اگر آپ دیکھیے اس کو, تو اس میں یہ ہے کہ ود دا پرمیشن آف دا کورٹ سے ان کو پرمیشن لے کے وہ سب کچھ کریں گے. یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کون سے درجے کی کورٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں کورٹس کی پرمیشنز آپ ریکارڈ پہ لائیں گے نا کہ اس بندے نے کیا کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے قوانین اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ قانون اسمبلی میں لایا گیا 12 بجے. نہیں لیکن میری بات سن لیں, 12 بجے آپ نے اسمبلی میں لایا, 2 بجے آپ سینٹ میں لائے. وہاں سینٹ والوں نے کہا اس کو بھیجے کمیٹی کے اندر, اس کو دیکھتے ہیں. یہ اجلت میں جو قانون بنتے ہیں ہمیشہ تباہی کا باعث ہوتے ہیں. لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیرر فنانسنگ کی انویسٹیگیشن ہے اس میں کورٹ کے کہنے پہ وہ آپ کے اندر وہ بندہ جو سا ہے وہ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے انویسٹیگیٹنگ. لیکن ٹیرر فنانسنگ باقاعدہ ہے, تو ظاہر ہے پھر کورٹ کے پاس پہلے اس کو کچھ دینا پڑے گا کہ جی میں شاید خاکان میرا خیال ہے کہ ٹیرر فنانسنگ کر رہے ہیں, ان وجوہات پہ کر رہے ہیں, تو پھر کورٹ اجازت دے گی نا کہ اچھا بھی آپ ان کو کریں. بل میں ٹیرر فنانسنگ کی ڈیفینیشن ہے؟ وہ نہیں ہے, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ اس پروسیس میں انوالو تھے کہ کیا ٹیرر فنانسنگ کی ڈیفینیشن نہیں ہے. نہیں ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اینٹی ٹیرر ATA بنا تھا. ٹھیک ہے. آج آپ ایک پولیس والے کو پتھر ماریں, آپ پہ ATA 7 لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک, لگتا ہے نہیں لگتا؟ یہ وہی قانون ہے. آخری جو تھا اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی, اس میں 20 سے زیادہ ہماری امینڈمنٹس تھیں. اس بل کو بہتر بنایا. آپ ان قوانین کے فیٹف کے قوانین میں جو چیزیں کسی اور کو دیتے ہیں, جو قانون بناتے ہیں, کل وہ ہمارے ملک کے خلاف استعمال ہوگا. یہ بھی انہوں نے بتایا کہ کس کورٹ کی پرمیشن چاہیے اس کو. یہ نہیں لکھا ہوا. کوئی باتوں میں ہوا ذکر, کچھ بات کبھی ہوئی نہیں. بل آیا 12 بجے وہاں سے اچھا, اس کے اوپر ڈسکشن بھی نہیں ہوئی پہلے, یہ بس سیدھا اینٹی ٹیررزم بل میں چینج آ گئی. یار بات تو کر لینا, ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تو یہ کل کا جو جوائنٹ سیٹنگ تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ بیٹھیں بات کریں. جب بیٹھیں گے بات نہیں کریں گے پھر یہ ہوگا کل ہوگا, پھر 36 ممبروں کو خریدنا پڑے گا, ان کو دبانا پڑے گا, پھر وہی ہوتا ہے. یہ بڑی پرانی سیاست ہے, اس سے ہمیں ذرا باہر نکلنا چاہیے, ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے. قوانین ہمیشہ رہتے ہیں, یہ اسمبلی 2-2.5 سال بعد ہے میکسیمم, اس کے بعد قانون تو رہے گا. ATA 7 آج پورے ملک کے لیے ناسور ہے. تھانہ دار پوچھتا ہے کہ اگر ATA لگاؤں, یہ پوچھتے ہیں اس کا رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے, وہ کہتا ہے میں تاڑا کیس موقع پا دیں گا. تو یہ بھی اب ریٹ بڑھ گیا. نہیں لیکن مجھے یہ آپ بتاؤ کہ اگر یہ پھر ہاؤ ڈو وی اسٹاپ دس. اب یہ جو لا تو بن گیا, اب میں پرانے اب آپ اسٹاپ کریں نا. ہماری تو نہیں, جو شور میں جا رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا, فیٹف کو روک رہے تھے. فیٹف کو تو ہم نے بنایا ہے, جو یہ کر رہے تھے فیٹف کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پاکستان کا سودا کر رہے تھے. نہیں, میں سیکشن 35 پڑھ رہا تھا اسی کا, اس میں تو بڑا کلیئر ہے کہ جی اگر جو بھی گڈ فیتھ میں کر دیا فیڈرل گورنمنٹ نے, جو وہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کا ہیڈ کرے گا, جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی, آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے. سو کیا اب ہم یہ اورویلین سٹیٹ بن جائیں گے؟ جس ایک بندہ گیا, جو ابھی ہمیں نہیں پتا کس عدالت سے وہ نوٹس لے گا, وہ پرمیشن لے گا اور وہ میرا کمپیوٹر بھی ہیک کر سکتا ہے, میرا فون ٹیپ کر سکتا ہے, میرے پیچھے گاڑی لگا سکتا ہے, ہر چیز کر سکتا ہے. تو اس پہ اپوزیشن پھر کیا کرے گی؟ نہیں, آپ اورویلین سٹیٹ نہیں بنیں گے کیونکہ آپ اورویلین سٹیٹ بن چکے ہیں. تو آج اورویلین سٹیٹ ہے, تو اپوزیشن کیا کرے گی اس پہ؟ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اپوزیشن بات ہی کر سکتی ہے نا. اپوزیشن وہی کر سکتی ہے جو کل کیا, بل کو اپوز کیا کہ یہ مت یہ ایسے بل لائیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے. کل جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی امینڈمنٹ جو ہم نے 2 چیزیں رہ گئی تھیں, اس کے اندر آج آپ کو بھی نیب پکڑ کے جا کے پروسیکیوٹ کر سکتی ہے نیب آرڈیننس میں, حالانکہ نیب کا اطلاق آپ پہ نہیں ہے.
اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت آپ کو انویسٹیگیٹ کریں گے, وہ انویسٹیگیشن لیں گے اور نیب میں لے جائیں گے, آپ کو کسی ہولڈر پبلک آفس سے جوڑیں گے اور آپ کی پروسیکیوشن انڈر نیب شروع ہو جائے گی. اس کو ہم نے صرف یہ کہا, مائنر امینڈمنٹ تھی, ہم نے کہا نیب آپ رکھنا چاہتے ہیں اوریجنل قانون میں ہے, اس کو رہنے دیں. ایک امینڈمنٹ کہ نیب انویسٹیگیٹ بے شک کر لیں, لیکن وہ کیس جونس ہے وہ چلے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اس جگہ پہ چلے. جی بس ہم نے یہ کہا تھا. جو کاگنیزیبل اور نان کاگنیزیبل کا تھا, کہنے لگے جی دنیا میں کاگنیزیبل ہے, میں کہ دنیا میں قانون بھی ہے, یہاں تو کوئی قانون نہیں چلتا نا, چلے میں کہ رکھ لیں کاگنیزیبل کر لیں, صرف یہ لکھ دیں. سو اب نیب کا میں اپنے ناظرین کے لیے کلیئر کر لوں, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نیب کے اب جو دائرہ اختیار ہے وہ اب ادھر سے ناک پکڑ کے عام آدمی بھی اس کے دائرہ اختیار میں آ گیا, جی جو پہلے نیب کی چینجز نہیں ہو سکی. اور نیب کی یہ اس کے مینڈیٹ میں نہیں ہے, این اے او میں نہیں ہے کہ وہ ہولڈرز آف پبلک آفس سے باہر جا سکے. اب وہ پورے پاکستان پہ انویسٹیگیٹ کر سکے گا. اب یہ مجھے بتائیں, تیسرا آپ کہتے ہیں اپوزیشن کیا کرے, بات کر سکتی ہے. اپوزیشن کو اگر میں گورنمنٹ میں ہوں, میں آپ کو سیریس لوں کیوں؟ آپ کے تو اپنے لوگ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگ حاضر نہیں ہوتے. اب آپ کے 12 لوگ ہیں, میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا, اس میں آپ نے کہا ہاں شاید 5 کے پاس جسٹیفیکیشن ہے, 5 کے پاس جسٹیفیکیشن تھی, 7 کے پاس میں نہیں سمجھتا ہے, ان سے پوچھا جائے گا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, ہر آدمی ڈرتا ہے, یہاں پر دباؤ ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا, آج کا نہیں ہمیشہ رہا ہے, آج بھی دباؤ ہے. یہ کام ہم کرتے رہے ہیں, مجھے امید تھی کہ ہم کو سویلین دباؤ ہے, نان سویلین دباؤ ہے. جی سویلین دباؤ ہے کہ نان سویلین دباؤ؟ ٹیلی فون پہ پتہ نہیں چلتا سویلین ہے یا نان سویلین ہے. محکمہ زراعت کو کرتا ہے نا, محکمہ زراعت کرے یا خلائی مخلوق کرے یا عمران خان کرے یا جو بھی کرے, یہ چیزیں نہیں چلتی, یہ دیر پار نہیں ہوتی. ہم نے بڑی آزما لی ہیں, یقین کریں. کچھ سیکھ لیں, ان سے باہر نکلیں. کل اس سٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ جمہوری آپ کا ذہن ہوتا, اگر آپ اپوزیشن کی بات سننا صرف پسند کرتے, تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھی. شاید مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی لیڈرشپ ملک سے باہر, ٹھیک ہے, میری اطلاع یہ ہے کہ جو اے پی سی ہے اس میں ایک نیا بالکل اس میں ایک فائری پن آئے گا, اس میں ہائی پروفائل باتیں ہوں گی, اور میاں صاحب کا ایکٹیو ہونا ہی ول بی دا مین پولیٹیکل ڈفرینس جو حالات کے اندر ہیں. اگر اسلام آباد پنڈی ایک پیج پہ اپوزیشن کے انٹر دے لوگ آپ کے پریشرز میں آ کے ووٹ کرٹیکل اتنے کروشل ووٹ میں نہیں آ پاتے, آپ میں سے آدھے ریفرنسز میں خود تلے ہوئے ہیں, تو پھر تو سٹیٹس کو چینج تو نہیں ہوتا نظر آتا. ہم تل لیں یار, اور تل لیں. عوام کون سے پیج میں ہیں؟ یہ تو کوئی عوام کے پاس جائے گا تو پتہ لگے گا. جائیں گے تو پتہ لگے گا. آپ کے ڈی این اے میں نہیں ہے ایجیٹیشن پی ایم ایل این کی, اور وہ ہم نے دیکھا ہے. جب میاں صاحب واپس بھی آئے, لینڈ بھی کیے, تو ایئرپورٹ پہ شاک میں رہے, وہ لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے. جب گورنمنٹ گری تو ٹھیک ہے, ہم نے کچھ جلوس دیکھے, لیکن کوئی ملک میں آگ نہیں لگی, کوئی ملک میں تباہی نہیں آئی. جہاں جہاں ایجیٹیشن آئی ہے, آپ لوگ ہیو بین فاؤنڈ وانٹنگ. آپ اگر اس اے پی سی میں میاں صاحب اناؤنس بھی کر دیتے ہیں اسٹریٹ ایجیٹیشن, اور جناب اسلام آباد کا گھیراؤ, اور یہ history doesn't support this. Why should we feel کہ آپ کچھ کر پاؤ گے؟ History also changes. Revolutions آتے ہیں نا, جب لوگ تنگ ہوں. مجھے یہاں ریولوشن چلتا ہے, میریکل چاہیے آپ. جب لوگ تکلیف ہوں, ڈی این اے بھی میوٹیٹ کر جاتا ہے, میریکل بھی ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. جب لوگ تکلیف میں ہوں, تو یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ ان کے زخم پر مرہم رکھیں, ان کی مدد کریں, ان کی بات سنیں, ان کی بات کو آگے بڑھائیں, ان کی سننے والا کوئی ہو. ہم اپوزیشن نے آپ کو پیش کر چکی ہے, ہم اب باہر نکلیں گے, جو طریقہ بھی ہو, ان کے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کامیابی دے, ناکامیابی ہوئی کم از کم کچھ اصلاح تو ہو جائے گی. اسٹریٹ ایجیٹیشن آپ کے خیال میں کہاں سے آپ دیکھتے ہیں, کیا ہفتوں کی بات ہے, مہینے کی بات ہے, ہاؤ ڈو یو, واٹس اے ٹائم فریم؟ یہاں مولانا صاحب آئے تھے, آپ نے وہ جلوس دیکھا ہوگا. اگر وہ 0 پوائنٹ سے دائیں مڑ جاتے کو روکنے والا تھا, فرق ہے. دیکھیں, وہ انہوں نے اپنی کانفرنس کا نام بھی ختم نبوت کانفرنس رکھا, نہیں میں جو پہلا انہوں نے دھرنے کا تھا, تو وہ بھی میرے نزدیک ایک ذاتی ہوتی کہ آپ سیاسی معاملات میں ہماری جو ہیں آقا, ان کا یا کسی کا نام استعمال کریں, لوگوں کے جذبات اور ہوتے ہیں. آپ لوگ جو ایجیٹیشن کریں گے پیورلی پولیٹیکل ہوگی, اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے آپ کی لیڈرشپ, پی ایم ایل پی 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 کی لیڈرشپ, یہ اپنے کیسز کا رونا روتے رہے, عوام کی تو بات ہوتی نہیں. یار ہمارے کیسز کو چھوڑ دیں مت, ہم نے کیا رونا ہے, کون سا کیس ہے,
2 سال میں آپ کو کیس بنا سکیں کسی پر؟ یہ سارا جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں بنائیں نا کیس. میں تو کہتا ہوں ٹی وی کے کیمرے لگائیں, پروسیکیوٹ کریں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں نہیں اب نیب کورٹ میں ٹی وی کے کیمرے آنے دیتے؟ کیوں نہیں نیب انویسٹیگیشن میں آنے دیتے؟ آج آپ نے دیکھا ہے میرے کیس میں کیا کہا ہے سندھ ہائی کورٹ نے. ہاں آپ کی بیل کنفرمیشن کے اوپر جی ذرا پڑھیں اس کو. سعد رفیق صاحب کے کیس میں کیا کہا ہے, اس سے پہلے کیسز میں کیا کہا ہے. آپ اگر ظلم کریں گے, ظلم زیادہ دیر چلتا نہیں ہے, تکلیف ہوگی ان سب کو. ہم تو کہتے ہیں نیب کو رہنے دیں, بلکہ اور مضبوط کریں, تاکہ یہ جو آج ساری کرپشن کر رہے ہیں ان کو کل پتہ چلے گا. یہ مجھے بتائیں, کچھ قانون بھٹو صاحب نے چینج کیے, اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا. جی نواز شریف صاحب نے قانون بنائے, اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا. یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے, کیا یہ آج کی گورنمنٹ آنے والے دنوں میں یہ بھگتیں گے؟ بھگتیں گے, بالکل بھگتیں. پورا ملک بھگتے گا. صرف ATA آج صرف پتہ نہیں کس نے بنایا تھا, وہ نہیں بھگت رہے, سارے بھگت رہے. پورا ملک بھگت رہا ہے ATA 7 کو. یہاں 2 لڑکے لڑتے ATA 7 لگ جاتا ہے. آپ کی کافی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات چیت بھی ہوتی ہے, چاہے وہ سول سائٹ کے ہوں, چاہے وہ عسکری سائٹ کے ہوں. یہ بھی ریالٹی ہے دنیا کی. کیا ریئلائزیشن ہے چاروں طرف کہ گریوٹی آف سچویشن کیا ہے؟ بالکل ہے, ہر آدمی کو ہے. یہ بجلی کا بل آپ افورڈ کر سکتے ہیں, گیس کا بل افورڈ کر سکتے ہیں. انسٹیٹیوشنز کو بھی اندازہ ہے گریوٹی کا. انسٹیٹیوشنز ملک سے باہر تو نہیں رہتے نا, وہاں بھی افراد ہی ہیں. 75 روپے کا آٹا ہے. جب پاکستان جب سے بنا تھا 71 سال میں ہمارا آٹا 35 روپے پہ پہنچا تھا. 2 سال میں 35 سے 75 ہو گیا. چینی 71 سال میں 53 روپے پہ پہنچی تھی, آج 110 پہ پہنچ گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا کسی نے؟ آج بے روزگاری ہے, 5.8% کی گروتھ نیگیٹو میں آ گئی ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, ان کو معمولی بات سمجھیں. آپ آخر یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, آپ جا کہاں رہے ہیں؟ یہ سوچا کبھی کسی نے؟ اچھا, لاسٹ 2 کویسچنز. آبجیکٹیو آپ کا ہو سکتا ہے گورنمنٹ ہٹائیں, چینج لائیں, الیکشن کروائیں, لیکن آپ کی پالیٹکس, PPP کی پالیٹکس, مولانا فضل الرحمان کی سیاست, تینوں کا بڑا ہی ٹوٹل ڈائیورجنٹ ہے ایک دوسرے سے. یہ ایک متحدہ تحریک کس طرح چلا پائیں گے, اور کون لیڈ کون کرے گا؟ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اپوزیشن کے کولیشنز بنتے ہیں یا موومنٹس بنتی ہیں, ہمیشہ ڈائیورجنٹ ویو پوائنٹس ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں. آج پورا پاکستان اس بات پر اکٹھا ہے کہ یہ حکومت نالائق حکومت ہے, یہ ناکام ہو چکی ہے, یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, پاکستان کے مفاد میں نہیں, اس کو گھر بھیجیں. اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کر لی ہے. اسٹریٹ ایجیٹیشن کب سے شروع ہوگا؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. 89 میں ایک عدم اعتماد ہوا تھا بینظیر صاحبہ پہ, وہ ناکام ہو گیا تھا, لیکن 7 مہینے بعد حکومت ختم ہو گئی تھی. 8 مہینے کے بعد جب بھی عوام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, بالکل ہمارے جو آئین ہے اس کے جو طریقہ کار ہے مشکل ہے, لیکن جب عوام اپنی رائے کا اظہار کر دیں پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسٹریٹ ایجوکیشن آپ کب تک شروع ہوتے دیکھتے ہو, اور آپ اسلام آباد کا گھیراؤ بند کرنا کب تک دیکھتے ہو؟ دیکھیں یہ تو اب APC فیصلہ کرے گی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اگلے 3 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے سب کچھ. اگلے 3 ماہ؟ جی 3 ماہ کے اندر. یہ میری ذاتی رائے ہے, باقی تو APC نے فیصلہ کرنا ہے. چل شاہد خان عباسی, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ناظرین میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ہم نے دوسرے سبجیکٹ بھی ڈسکس کرنے ہیں, مہمان بھی ہوں گے, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو جو 3.5 کروڑ کا جرمانہ کر دیا ہے FBR نے. جرمانہ تو اپنی جگہ, اس کا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مسئلہ جسٹس کا چل رہا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا ان کے خلاف کیس کو تقویت ہوگی یا اس کا فائدہ ہوگا؟ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں جوائن کیا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے, چیئرمین انصاف لائرز فورم, فارمر لا منسٹر رہ چکے ہیں. ریم عمر, لیگل ایڈوائزر, انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ, اینالسٹ, اور لکھتی رہتی ہیں. علی میں آپ سے شروع کروں گا. ابھی میرے پہلے سیگمنٹ میں خاقان عباسی صاحب تھے میرے ساتھ, شاہد خاقان, انہوں نے 2-3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے. یہ جو ابھی آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر چینجز کی ہیں,
اس میں کہا گیا کہ انویسٹیگیشن آفیسر جون سا ہے وہ کورٹ کی اجازت سے کسی کا بھی جون سا ہے وہ انڈر کور آپریشنز کر سکتا ہے، وہ ہمارے ٹیلی فون سن سکتا ہے، ہمارے کمپیوٹرز کو ہیک کر سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آج کے دور میں کیا، یہ کس قسم کی آپ نے سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دی ہے کہ ٹیکنیکلی کہ جی وہ ٹیرر فنانسنگ کو اگر کر رہا ہے، ٹیرر فنانسنگ نہیں ڈسکرائب ہوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کورٹ سے اجازت لے گا اور اس کی کیا پری کنڈیشنز کیا ہوں گی. تو بیسکلی آج تک جو چیزیں انلیگل طور پہ ابھی ادارے کر رہے تھے، اب آپ نے ان کو ایک لیگل کور دلوا دیا. آپ تو خود پروگریسو قسم کے آدمی ہیں، کس طرح ان پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں مالک صاحب کہ جو دو بڑے اہم فیٹف کو ایک سیکنڈ کے لیے بے شک سائٹ پہ کر دیں آپ، ایک ملک کے لیے دو اہم قانون ہیں اور وہ یہ ہیں کہ منی لانڈرنگ روکی جائے، کیونکہ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ڈرگ کے پیسے، جتنے فراڈ کے پیسے، جتنے ٹیکس ایویژن کے پیسے ہیں وہ لیگل طریقے سے مارکیٹ میں آتے ہیں اور آپ ایک طرح سے اس کو لانڈر کر دیتے ہیں. یہ منی لانڈرنگ کا آفینس جو ہے یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس کی قانون سازی ضروری تھی. دوسری چیز، آپ بھی اس پہ بالکل اگری کریں گے، دوسرا اہم قانون جو ہے وہ ہے ٹیرر فائنینسنگ کی، کیونکہ جو لوگ پیسے ڈونیٹ کرتے تھے وہ اگر ٹیرر فائنینسنگ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لیے استعمال ہو تو وہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ قوانین تو بننے تھے فیٹف ہو یا نہ ہو، لیکن جب فیٹف آیا تو فیٹف نے یہ کہا کہ آپ یہ قوانین انٹرنیشنل کنونشن کے مطابق بنائیں، اور اس انٹرنیشنل کنونشن میں 3 پہلو ہیں، منی لانڈرنگ قانون ہو یا اینٹی یا ٹیررسٹ فائنینسنگ کے خلاف قانون ہو. اور وہ چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو یہ طاقت دیں کہ وہ منی لانڈرنگ کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکے، ٹیررسٹ فائنینسنگ کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکے اور اس کو روک بھی سکے. نہیں، اس میں کوئی ہم کوئی نہیں کر رہے، لیکن میں سے بھی آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا قانون جب اتنا پرویسو قانون بن رہا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں گھس رہا ہے، ایک گورنمنٹ کو اجازت دے رہا ہے وہ میری سرویلنس کرے، گورنمنٹ کو اجازت دے رہا ہے میرے فون سنیں، سب کچھ سنیں، اور اس میں پھر گرے ایریاز ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ کس لیول کی عدالت سے اس نے پوچھنا ہے. میری سرویلنس کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہیں؟ پہلے کچھ تو آپ کو کرائٹیریا میٹ کرنا ہوگا نا کہ ہاں جی یہ 4 باتیں ہیں، اس لیے مالک کی ہونی چاہیے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ ٹیرر فنانسنگ میں انوالوڈ ہے. ہم نے دیکھا جیسے پہلے شاہد خاقان کہہ رہے تھے کہ آپ نے جب یہ اب جو دفعہ لگتی ہیں ٹیررزم کی، وہ ہر قسم کے کیس میں لگ جاتی ہے. تھانوں میں ریٹ ڈبل ہو گیا کہ جی آپ کا میں ٹیرر آپ پہ ایکٹ ڈالوں کہ نہ ڈالوں، اس ایکٹ میں آپ کا مقدمہ نہ درج کرنے کے پیسے لیتے ہیں. سملرلی اگر اتنا یہ اوپن چیک ہے اور یہ ڈیفینیشنز پھر کیوں نہیں کی گئی ابھی قانون میں؟ مالک صاحب، میں نے قانون دیکھا ہے، بائی اینڈ لارج تھوڑی سی اس میں خامیاں ضرور ہوں گی، لیکن بائی اینڈ لارج یہ قانون بالکل درست ہے، انٹرنیشنل کنونشن علی صاحب بات یہ ہے اور اسی طرح کے قوانین یہ بات تو آپ میرے سے دنیا میں بھی ہیں، یہ بات تو آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ خامیاں ہوتی ہیں امپلیمنٹیشن آف قانون میں، ایگزیکیوشن میں. قانون پرفیکٹ ہو تب بھی ناکامیاں رہتی ہیں. اگر قانون میں خامیاں ہیں تو وہ تو اور بھی جا کے بڑھ جائیں گی جب ان کو امپلیمنٹ کریں گے آپ. جی دیکھیں، جتنی آبجیکشنز آ رہی ہیں اس وقت اپوزیشن کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی، وہ میرا خیال ہے قانون کے خلاف کم ہیں، اور وہ امپلیمنٹیشن کے اوپر یا اس کے جو خدشات ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے گا اس کے اوپر زیادہ ہیں. کیونکہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ قانون اگر آپ دیکھیں تو تقریباً بہت سارے ملکوں میں یہی قوانین ہیں، یہی پاورز ہیں. چلے میں ذرا لیٹ می گیٹ ریما انٹو دی ڈیبیٹ آلسو. ریما، آپ سے بھی یہی سوال ہے، بیکاز میں ذاتی طور پہ بڑا اس سے پریشان ہوا ہوں جو قانون بنا ہے ٹیرر فنانسنگ کے نام پہ، اور جتنی سویپنگ پاورز دے دی ہیں، اور اس کے اندر یہ ایکسپلین نہیں کیا ہمیں کس لیول کی عدالت ہوگی، وہ جو انویسٹیگیشن افسر ہے اس کو کس قسم کے شواہد، منیمم کرائٹیرین کیا ہوگا جو عدالت کو جا کے سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ اب، بیکاز اس کے بعد تو وہ میرے گھر میں گھس گیا آدمی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے. کیا یہ ہم زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے؟
جی شکریہ مالک صاحب. بالکل پریشان ہونا چاہیے، اور میری یہ رائے ہے کہ پاکستان جیسی ریاست میں، ویسے بہت سی ریاستوں میں، لیکن پاکستان جیسی ریاست خاص طور پہ جب ہو تو آپ انہیں کوئی بھی پاورز دے رہے ہو ریاست کی اداروں کو، آپ کو پریشان ہی ہونا چاہیے اور بہت کوششلی اپروچ کرنی چاہیے یہ چیز. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ریاست کو کوئی بھی، ہماری انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں، ہماری ریاست کی فطرت ایسی ہے کہ وہ مس یوز ہوتے ہیں. آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. پیکا خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے نام پہ آیا، ہیٹ سپیچ ختم کرنے کے نام پہ آیا، تب بھی یہ اعتراضات اٹھ رہے تھے کہ یہ جو پاورز آپ دے رہے ہیں ایف آئی اے کو، یہ کس طرح استعمال ہوں گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جرنلسٹ کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، یہ اور ڈسینٹرز کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. تو بائی اینڈ لارج بار بار یہی پروو ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ریاست کو اور مزید پاورز دیں گے، آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے وہ آپ کے خلاف یا کرٹیسزم کے خلاف یا ڈسینٹ کے خلاف استعمال ہوں گی، اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوں گی، پرسیکیوشن کے لیے استعمال ہوں گی. اس لیے آپ کو سیف گارڈز، ایک تو قانون بہت، اس کے جو الفاظ ہیں بہت سوچ سمجھ کے لکھنے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو سیف گارڈ دینے چاہیے قوانین میں کہ وہ اگر ریاست کے کچھ ادارے چاہیں بھی اس کو مس یوز کرنے کے لیے تو اور ادارے ہوں جو آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. پاکستان میں افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اور مجھے ایک جو اعتراض ہے، یہ جو پوری فیٹف پہ لیجسلیشن ہوئی ہے، پوری دنیا میں جو جمہوری جو اصول کیا ہے کہ جب آپ نے قانون سازی کرنی ہے، آپ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ پریپیئر کریں اور پھر آپ اس کو پبلک کریں، اس پہ آپ لوگوں کی تجاویز لیں، آپ دیکھیں اس پہ کیا اوپینین آتا ہے. جو لوگ پرائیویسی پہ کام کرتے ہیں، جو لوگ سرویلنس پہ کام کرتے ہیں، وہ کیا شاید وہ آپ کو تجاویز ایسی دے سکتے کہ آپ اس کی لینگویج تھوڑی ٹائٹن کر لیتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ جو ڈرافٹس ہیں یہ بالکل اینڈ میں سرکولیٹ ہوتے ہیں، اس پہ آپ کسی کا اوپینین نہیں مانگتے. یہ بہت ہی، اپوزیشن کو تو آپ رہنے دیں، ان کو پہلے دیا کہ نہیں دیا، ان کا اوپینین آن بورڈ دیا کہ نہیں. باقی لوگ وکلا جو ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو انسانی حقوق پہ کام کرتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں اس پہ اوپینین اپنا دے سکے. اور فیٹف کے، سوری میں ایک اور بات کر دوں، پوری دنیا میں یہ کنسرن ہے. علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا بھر میں یہ قوانین ہے، دنیا بھر میں اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. پچھلے سال جو UN کی اسپیشل ریپورٹور ہیں آن کاؤنٹرنگ ٹیررزم، ان کی تفصیل سے انہوں نے ایک رپورٹ آئی، انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ فیٹف کس طرح استعمال ہو رہا ہے ہیومن رائٹس پروٹیکشنز کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے. یہ بہت ایک سیریس کنسرن ہے. ہم سوچتے ہیں یہاں پہ کہ فیٹف تو آف کورس ہمیں کچھ ایسا کرنے کے لیے نہیں کہے گا جو انسانی حقوق کے خلاف ہے، لیکن یہ اسپیشل ریپورٹور نے کہا ہے کہ فیٹف استعمال ہوتا ہے کئی ممالک میں ہیومن رائٹس پروٹیکشنز کو ویکن کرنے کے لیے. اور پاکستان میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ فیٹف کے بہانے سے ہم ہیومن رائٹس پروٹیکشنز کو ویکن کر رہے ہیں. نہیں، دوسرا آئی تھنک یو آر آسکنگ فار دا مون. جب آپ کہتے ہو کہ عام لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا، لاء سے نہیں پوچھا. ابھی شاہد خان پہلے سیگمنٹ میں بتا رہے تھے کہ 2 گھنٹے پہلے یہ ٹیبل ہوتا ہے سینٹ میں، پھر ریجیکٹ ہو گیا، پھر وہ جوائنٹ سٹنگ میں لے آئے. اور یہ اتنا بڑا قانون، اتنا انویسو قسم کا قانون ہے یہ، اس کے اوپر تو ایون پارلیمنٹیرینز کو بحث نہیں کرنے دی، وہ نہیں کیا. اچھا، آپ نے جو یہ فیٹف کی بات کی، اور یہ مجھے یاد ہے یہ امریکہ میں پیٹریٹ ایکٹ بھی آیا تھا، بش صاحب لائے تھے، اس میں بھی اسی قسم کی بڑی نیشنل لیول کی سیکیورٹی اور نیشنلسٹک پروویژنز تھیں، اور بعد میں سب پہ ابیوز ہوا. بالکل، ایبسلیوٹلی. تو میرا خیال ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے میجرز ہیں آپ اور بھی دیکھ لیجئے. پاکستان میں ہم نے فوجی عدالتیں بنائیں، وہ کس طرح استعمال ہوئی، جبری گمشدگیاں کس طرح بڑھیں کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ. اس میں امریکہ پاکستان آپس میں کیسے ٹیم اپ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک دنیا بھر میں ایک نون بات ہے کہ دہشت گردی کے نام پہ بہت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کیونکہ شاید پیرانویا ایسا ہوتا ہے، یا شاید اور طرح سے ریاستیں جو ہیں وہ استعمال کرنا چاہتی ہیں اپنے آپ کو فردر امپاور کرنے کے لیے. یہ بات تو میرا خیال ہے اسٹیبلشڈ ہے. اب ہم نے اس سے کس طرح بچنا ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم سوال ہونا چاہیے. اور ممالک میں، خاص طور پہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، ان میں کچھ میرے خیال ہے ایڈوانٹیجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے انسٹیٹیوشنز بائی اینڈ لارج انڈیپینڈنٹ ہیں، خاص طور پہ اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں. پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنز کو ہم امپاور کر رہے ہیں وہ ہے نیب، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے ہم بہت بار بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ادارے ہیں FIA. ہمارے جو ادارے ہیں کیا ہم انہیں ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ممالک میں قوانین ہوتے ہیں اگر رانگ فل اریسٹ کے اوپر. اب پاکستان میں آپ اور اداروں کو مزید امپاور کر رہے ہیں اریسٹ کے پرسپیکٹو سے، لیکن رانگ فل اریسٹ کے یہاں پہ کیا قوانین ہیں؟ لوگ جو ہیں وہ کئی مہینے، کئی سال ڈیٹینشن میں رہتے ہیں، آپ ان کے خلاف کچھ پروو نہیں کر سکتے.
لیکن اس کے بعد ان کے پاس کوئی ریکورس نہیں ہوتا. برطانیہ کی میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں, وہاں پہ تو پوری ایک پریکٹس ہوتی ہے رانگ فل اریسٹ کی. اگر آپ کو کسی نے اریسٹ کیا ہے, آپ بعد میں پروف کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز نہیں تھے, تو آپ ایکچولی ان کو سو کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں, تو آپ کو صرف میں کمپلیٹ کروں, ایک دو پروویژنز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اوور آل کانٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے. اور پاکستان میں کانٹیکسٹ یہ ہے کہ نہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس ابیوز کے خلاف وہ سیف گارڈز ہیں جس سے ہم لڑ سکیں اگر اس طرح کے قوانین بھی بنائے جائیں. علی, ریما نے بڑا امپورٹنٹ بات پوائنٹ کیا کہ پہلے ہی اتنی پاورز ہے ہمارے اداروں کے پاس, اور اس کا جو بے جا اور غلط استعمال ہم دیکھتے ہیں, ہم اس کو اور پاورز دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا تھا جو سیکشن 35 ہے, اس میں کہا ہے کہ کوئی بھی ایکشن گورنمنٹ کا, جو ڈی جی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ, جنہوں نے نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی بنے گی, پھر ایک جنرل کمیٹی بنے گی, ان کے کسی ایکشن کے خلاف کوئی لا سوٹ کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ گڈ فیتھ میں ایکشن لیے جا رہے ہیں. تو جتنی زیادتی ہیں اس کو میں, اس لا کو میں نہیں چیلنج کر سکتا. غلطیوں کا مداوع میرے پاس نہیں ہے. پاور آپ دے رہے ہیں دبا کے سب کو اور بھی زیادہ, تو اس پہ چیک کہاں پہ ہے؟ جی مالک صاحب دیکھیں, یہ جو بات اب میرا خیال ہے ان دونوں قوانین سے آگے بڑھ کے باتیں ہو رہی ہیں. یہ جس شک کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ انڈیپینڈنس سے ہمارے ہر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے جو قوانین ہیں اس میں, آپ کے کسٹمز میں, آپ کے ٹیکسیشن کے لاز میں, آپ کے انکم ٹیکس کے لاز میں, آپ کے پولیس کے لاز میں, آپ کے نیب کے لاز میں, یہ ہر جگہ آپ کی بیوروکریسی کی جہاں پاورز ایکسرسائز ہو رہی ہیں, چاہے وہ ڈرگز ایکٹ ہو جائیں, چاہے کوئی اور ہو جائے, اس میں ہر جگہ یہ شک ہے کہ جو بھی گڈ فیتھ میں اگر کوئی ایکشن ہوگا تو آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے, بالکل درست ابھی فرمایا, اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی فنکشنری کوئی غلط کام بھی کرے, کوئی نیگلیجنٹ کام بھی کرے, اور کوئی جسے آپ کو نقصان ہو, تو آپ وہ اپنا نقصان پورا نہیں کر سکتے. آپ ان کو عدالت میں لے جا کے ان کو سو نہیں کر سکتے, ان سے اپنا ہرجانہ نہیں لے سکتے. یہ ایک ہے کرائسس, اور بڑی دیر سے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ لیگل ریفارم ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جائے, اگر پولیس, نیب, ایف آئی اے, کسٹمز, کوئی بھی اتھارٹی اگر کسی کو غلط اریسٹ کرے یا کسی کے خلاف غلط کارروائی کرے اور وہ فائنلی ثابت ہو جائے کہ وہ غلط ہے, تو پھر اس کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جا کے ان کو سو کرے. کیونکہ اگر یہ ہوگا تو پھر کل کو غلط اریسٹ بھی نہیں ہوں گے, کل کو غلط کارروائی بھی نہیں ہوگی, لوگوں کی چیزیں بھی نہیں چھینی جائیں گی. یہ ایک ہمیں ریفارم کرنا ہے. یعنی کہ پھر اس قانون میں یہ حکم تو ہے کہ اگر ایک طرف آپ نے پاورز اتنی زیادہ دے رہے ہیں, دوسری طرف اس پہ وہ چیکس یا اکاؤنٹیبلٹی کسی قسم کی بھی نہیں ہے, تو یہ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہوا نا. یہ کسی بھی قانون کی اندر ہم نے بدقسمتی سے نہیں دیا. اگر دے دیں تو بہت سارا ریفارم ہو جائے, ہمارے بہت سارے ہو جائیں. ایک تھوڑا سا انریلیٹڈ ایشو ہے, کیونکہ آپ دونوں, لیکن دونوں کیونکہ لیگل مائنڈز ہیں, میں اس کو فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. آج 3.5 کروڑ فائن لگایا ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ پہ ایف بی آر نے, اور ان کا بھی ریاکشن آیا. انہوں نے کہا جی میرے سے نہیں پوچھا, انہوں نے میری تنخواہ فیکٹر ان نہیں کی, انہوں نے میرا انکم جو میری جائیدادیں بیچی تھی کراچی میں وہ انہوں نے فیکٹر ان نہیں کی. ایسا 3-4 باتیں کی, میرا بیان نہیں لیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مسئلہ چل رہا ہے, جسٹس فائز عیسیٰ کا اب تو خیر کورٹ کے اندر بھی پڑا ہوا ہے, اس سے کیا فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کو نقصان پہنچتا ہے کہ فائدہ پہنچتا ہے؟ اس لیے کہ کنفیوژن ہے کہ کیونکہ یہ فائنینشیل میٹر اب ہو گیا ہے اور اس پہ انہوں نے ایف پی آر نے جرمانہ دے دیا, تو جو فائز عیسیٰ صاحب کا ایشو تھا وہ اب سائڈ ٹریک ہو گیا. دس از اے سیٹلڈ ایشو بٹوین ہز وائف اور ایف بی آر کے درمیان میں, یا اس کا ان کے کیس پہ زیادہ نیگیٹو اثر ہے قانونی طور پہ؟ ہمیں کائنڈلی اس پہ بتائیے. جی دیکھیں, ابھی تک جو اطلاع آئی ہے, اور مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ کو ہے, کہ ایک پینلٹی ایف بی آر نے شاید جو جرمانہ ایک کہا ہے کہ آپ جرمانہ یہ دیں گی. تو اب اس کے کس وجہ سے کہا ہے, کیوں کہا ہے, یہ اس وقت کلیئر نہیں ہوا.
جب وہ ہوگا تو شاید ہم جواب دے سکیں. لیکن جو مجھے امپریشن ملتا ہے, اگر آپ پینلٹی لگا رہے ہیں, اگر آپ ہرجانہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دینا ہے, تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پراپرٹی آپ کی ہے اور آپ نے اپنی کسی قسم کی جو ڈیکلریشن تھی نہیں دی, یا جتنے پیسے کمائے اس کی سورس نہیں آپ بتا سکیں, اس لیے یہ ہم آپ کو جرمانہ کر رہے ہیں. اور اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپیل کر سکیں ٹرائبیونل کو اور ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو, ایف بی آر یعنی انکم ٹیکس قانون کے تحت. نہیں, اس کا جسٹس فائزیسا کے کیس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ از اٹ گڈ فار ہم اور بیڈ فار ہم؟ یہ ڈیٹیل یہ آرڈر آئے گا. یہ آواز کٹ رہی ہے ریما کا آواز خراب ہو رہی ہے. جی سوری, نہیں کنیکشن خراب ہو رہا ہے, دوبارہ ملائیے گا. ریما, سیم کوشچن ٹو یو, کیا اس کا امپیکٹ بہتر ہے فائز عیسیٰ صاحب کے کیس پہ کہ زیادہ نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں؟ آپ کو آرڈر پڑھنا ہوگا ایف پی آر کا ٹو سی کہ انہوں نے کنیکٹ کیسے کیا ہے جو انہوں نے آبجیکشنز ریز کی ہیں اور جو لائبلٹی لگائی ہے اس کو جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کیا ہے. یہ شروع سے اس کیس میں ایک ایشو رہا ہے کہ اگر ان کی جو بیوی ہیں, آپ ان کے کانڈکٹ کو جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کس طرح جوڑ رہے ہو. اور ایف پی آر نے جو رپورٹ میرا خیال ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی انہوں نے سبمٹ کروانی ہے, سو دے ول ہیو ٹو میک دس کنیکشن. میں نے ابھی وہ نہیں پڑھی سو آئی کانٹ سے, لیکن جس طرح انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اس پہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے شی از بین کنڈیمڈ انہرڈ, ان کو کوئی ٹیکس لائر اپوائنٹ کرنے کی, اور میں ایڈ کر دوں جو ان سے اسٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے اس میں یہ بھی منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر طریقے سے میرے خاوند کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ان کا انیشل ریاکشن تو شاید نیگیٹو ہی اس کا ملتا ہے امپیکٹ. جی, لیکن انہوں نے اور بھی جو آئی تھنک وہ اپیل, ان کے پاس فورمز موجود ہیں اس کو اپیل کرنے کے لیے. لیکن ویسے بھی جس طرح یہ کیس کنڈکٹ ہو رہا ہے, آپ خود ہی دیکھیے سپریم کورٹ کے شارٹ آرڈر کے بیسس پہ یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. ابھی تک جو انہوں نے ڈیڈ لائن ٹائم لائن دی تھی وہ آلموسٹ ساری گزر گئی ہے, ابھی تک ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا. تو ابھی تک تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کس ریزننگ کی بنیاد پہ کیا. اب ایف پی آر تو ایک کے بعد ایک جو ہے لیئرز اس پہ ایڈ بار بار ہوئی جا رہی ہیں, تو میرا نہیں خیال سمجھ آتی ہے کہ کس طرح جو مس کانڈکٹ کے انیشل کمپلینٹ تھی اس کو آپ کس طرح جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ. تو اگین میں ابھی کامنٹ تفصیل سے نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے نہیں پڑھا وہ آرڈر, لیکن مجھے نہیں لگ رہا ان کے جواب سے, آف کورس وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ہاؤنڈ کیا جا رہا ہے, ان کو ہراس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی ہیں. لیکن کیا ایف پی آر یہ پروو کر سکی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ ان اینی وے کمپلیسٹ ہیں یا رسپانسبل ہیں ان کے ٹیکس میٹر سے؟ یہ تو دو مختلف باتیں ہیں. تو یہ جب سپریم کورٹ میں وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, تو تب سمجھ آئے گی کہ وہ کس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں اور کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کی بنیاد پہ آگے پروسیڈنگز کر بھی سکتی ہے کہ نہیں. بیرسٹر علی کنیکٹڈ ہے؟ جی علی, ایک چیز بتائیے, میں پروگرام سے پہلے کچھ بزنس مین سے بات کر رہا تھا, بیکاز ہم عام لوگوں کا تو یہ فیٹر وغیرہ سے اسی قسم کا لنک ہے. وہ ایک قانون میں چینج آئی کہ جو نان کوگنیزبل تھا اب کوگنیزبل وہ بن جائے گا, منی لانڈرنگ سمجھ آتی ہے. لیکن ناظرین میں آپ کے لیے بتا دوں کہ فرق یہ ہے کہ نان کوگنیزبل جو ہوتے ہیں, جو اوفینس ہوتے ہیں, جرائم ہوتے ہیں, اس میں آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے پہلے کورٹ سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنے کی, اریسٹ کرنے کی. اور کوگنیزبل جو سے ہوتے ہیں جرم اس میں نہیں ہوتی, اس میں آپ سیدھا آپ کو وہ انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں, اریسٹ بھی کر سکتے ہیں. علی صاحب, ایک بزنس مین کہہ رہے تھے کہ ہمیں فکر یہ ہے کہ ہماری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اچانک ایک دن ایک بندہ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے تو لگتا ہے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, آپ کی 4 بینک میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, فلان ہوئی ہیں, اور وہ آن ہز اون آ سکتا ہے, وہ بدنیت بھی ہو سکتا ہے, وہ راشی بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک بلیک میلر آفیسر بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے اوپر تو یہ کوگنیزبل بنا کے بہت زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. جی دیکھیں, جب بھی آپ کوئی بھی قانون آپ لے لیں, چاہے وہ مرڈر کا ہو, چاہے وہ تھیفٹ کا ہو, چاہے وہ جو بھی کرمنل کیس آپ اگر طاقت دیتے ہیں کسی کو کہ کسی کے خلاف کرمنل کیس بنائے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ, اور نہ کوئی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے
کہ وہ ابیوز ہو سکتا ہے, اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. ہماری کرپشن پولیس ڈپارٹمنٹس میں بھی ہے, ہماری انویسٹیگیٹنگ جو دوسری ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ غلط استعمال کیا جاتا ہے, لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ ہم آپ کے خلاف کیس کر دیں گے, یا کیس کر دیے جاتے ہیں, بعد میں اس کو ریزالو کیا جاتا ہے پیسے لے کے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن یہ قانون کا قصور نہیں اور یہ حکومت کا قصور نہیں, یہ قصور ہے سوسائٹی کا, اور ہمیں وہ تبدیل کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو حکومت کا قصور کیوں نہیں ہے؟ جو حکومت قانون سازی کرتی ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ پھر سسٹمز لائے جو کرپٹ کو پکڑے, سب کچھ کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون بنا لے گورنمنٹ اور بعد میں کہ جی لوگ سارے خراب ہیں, ہم کیا کریں. گورنمنٹ کی ذمہ داری فیئرلی اینڈ اسکوئرلی ہے. نہیں, میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری نہیں, میرا مطلب ہے کہ قصور نہیں. آپ دیکھیں کہ اگر یہ آپ قانون نہیں بنائیں گے, آپ یا تو کہیں کہ جی منی لانڈرنگ کا قانون ہی نہ بنائیں, آپ کہیں کہ اینٹی ٹیررزم فائنینسنگ کا قانون ہی نہ بنائیں کیونکہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. یہ لاجک نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ لاجک ہوگا تو پھر ہر کرمنل ایکٹیویٹی کو آپ یہی کہہ سکیں. لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ایک ہی علاج ہے کہ جو سا کمپنسیٹری لاز بڑے سخت ہونے چاہیے کہ اگر کوئی ابیوز آف پاور کرے, اپنے تجاوزات کرے, ناجائز استعمال کرے اپنے اختیارات کا, تو اس کی پینلٹی اتنی ہی سخت ہونی چاہیے جتنی کہ جرم کرنے والے کی ہے. There should be reciprocal ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو آپ نے 9 مہینے کے لیے جیل میں رکھا اور 9 مہینے بعد اس کو جیل سے نکالا, اور جب عدالت نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کو خلاف بالکل غلط مقدمہ تھا, آپ نے تو جرم دور دور سے نہیں کیا, اور اس کے بعد وہ باہر نکل آتا ہے, لیکن وہ 9 مہینے کی جو اس کی امپریزنمنٹ ہے یا اس کو جو اذیت ملی ہے اور جو اس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے, اس کا کوئی جواب دہ نہیں. اگر جس افسر نے یہ حرکت کی اور عدالت میں وہ ثابت ہو گیا کہ غلط حرکت تھی, غلط امپریزنمنٹ تھی, اگر اس کو پرسنلی اپنی جائیداد سے ہرجانہ بھرنا پڑے, اگر ڈپارٹمنٹ کو پیسہ بھرنا پڑے, تو کل میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد لوگ پھر 10 بار سوچیں گے کہ ہم غلط چیز نہ کریں, ہم اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کر کے کسی کو اریسٹ کریں یا کسی کے خلاف کیس چلائیں. تو یہ ایک تبدیلی آ سکتی ہے قانون کے ذریعے, پرووائڈڈ کہ ہم قانون بنائیں اور اس میں ایک ملیشیس پروسیکیوشن یا جو بھی ٹارچرس قوانین ہیں ان کو ہم دیں, اور پھر ہم سزائیں دیں ان لوگوں کو جنہوں نے غلط. ریما مجھے ایک بات بتائیں, پھر ہی ٹھیک ہوگا. ریما ہم نے دیکھا کہ ایسے جو قانون سازی اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جو بیوروکریسی ہے, جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ کبھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کرنا چاہتے. سیدھی سی بات ہے. تو ہم پاکستان جیسے ملک میں کیا کریں اگر یہ قانون سازی نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا کسی طرح قانون سازی فورس ہو سکتی ہے؟ I don't know. Is there a solution? مطلب جو ہو رہا ہے یہ تو صاف نظر آتا ہے وہ سلوشن نہیں ہے. آپ مزید پاورز میں اضافہ کیے جا رہے ہیں, لیکن آپ اکاؤنٹیبلٹی میں کہتے ہیں ہم بعد میں قانون سازی کرنی چاہیے. لیکن نیب کے قانون میں آپ دیکھ لیں, شروع سے بات ہو رہی ہے کہ ہاں اس میں ترامیم کی ضرورت ہے. ترامیم ہم دیکھ نہیں رہے, لیکن مزید نیب کی پاورز ہم بڑھا رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت ہی مطلب عجیب سی سچویشن ہے, اور اس پہ جتنی ہم لوگ بات کر سکیں وہی کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ ایونچولی تو ہم سب we should buckle our seat belts and brace ourselves for a rough ride. ایک بات اور میں کرنا چاہتی ہوں, مجھے ایک دوہرا معیار بھی نظر آ رہا ہے مالک صاحب. دیکھیے فیٹف جو ہے ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی نہیں چاہوں گی, آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم فیٹف کی بلیک لسٹ پہ آئیں, لیکن فیٹف کو اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے پیڈانٹک ہیں. اب چلیے فیٹف نے کہا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کو کاگنیزیبل اوفینس بنائیں. اس کی وجہ ہے کہ جو پریڈیکیٹ اوفینسز ہیں جیسے اسمگلنگ ہو گئی, ٹریفکنگ ہو گئی, وہ آلریڈی کاگنیزیبل ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ منی لانڈرنگ کیوں اس کا اوفینس جو ہے وہ نان کاگنیزیبل کیوں ہے. بھارت میں اور ممالک میں بھی نان کاگنیزیبل ہے, یہ سمجھ آتی ہے, لیکن نان بیلیبل کیوں ہے یہ اوفینس؟ یہ تو فیٹف نے نہیں کہا کہ آپ اس کو نان بیلیبل ہی رکھیے. تو آپ دیکھیں نا کہ کس طرح ایڈ کیے جاتے ہیں. ریما, I've run out of time. Thank you so much.
علی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین دو باتیں, بالکل قوانین بننے چاہیے, آپ سخت سے سخت قوانین بنائیں لیکن اکاؤنٹیبلٹی اس پہ رکھیں, ضرور رکھیں کہ جو اس کا غلط استعمال کرے اس کو اسی تناسب سے اس کی کمپنسیشن اور جرمانہ پڑے. اگر کوئی میری زندگی کے 2 سال ضائع کرتا ہے اس کی بھی اس کو کمپنسیشن کرنی پڑے گی, میرا نقصان کرتا ہے اس کا ہونا چاہیے. یہی ایک واحد چاک ہے کہ یو سو واٹ یو ریپ واٹ یو سو والا ہے. رہ گئی بات اے پی سی کی, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جو لندن میں فیصلہ ہوا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے سخت ایجیٹیشنل پالیسی اپنانے کا. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اناؤنس بھی کریں گے اور آنے والے دنوں میں اسٹریٹ ایجیٹیشن اور اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے, اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے. آنے کی تاریخ ابھی 2-3 وجوہات سے وہ نہیں بتا رہے لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے. انفیکٹ کچھ دن پہلے وہ آنے کا فیصلہ پہلے بھی کر چکے تھے لیکن پھر ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ایک کامن پلیٹ فارم پہلے کریٹ کریں جہاں پہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو لے کے ایک موومنٹ کی فارم میں آئیں. اگر یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس وقت تک فیصلے ہوئے ہیں تو پھر یہ بڑا ہی ایک ٹربلنگ ٹائم آ سکتا آگے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ نواسی وہاں بیٹھے رہیں, مریم جاتی عمرہ میں ہو, اپوزیشن اس طرح بکھری بھی ہو. اکٹھے جب ہوتے ہیں اپوزیشن کا کچھ نہیں جاتا, نقصان ہمیشہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پریگمیٹزم سے اور جنراسٹی سے پالیٹکس کو اپروچ کریں, ڈویژن کی پالیٹکس بند ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.